ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ آپ کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ معلوم ہے باپ بہت بیمار ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں۔ جب اماں عائشہ اپنے باپ کے پاس پہنچی، باپ نے بیٹی کی شکل دیکھی، حال چال نہیں پوچھا، خیر خیریت نہیں پوچھا۔ باپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ فی کم ثوب کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بچی یہ بتا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا آپ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دو، ان کو ایسی دین کی تعلیم دو کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام موت کے ٹائم بھی اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا جنازہ، ہمارا کفن، ہمارا دفن سب سنت کے مطابق ہو۔ بہت ساری بدعت اور خرافات آج میت کے تعلق سے اور جنازے کے تعلق سے ہمارے سماج میں۔ حلال کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے مزاربت کا۔ مزاربت کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا رہے گا، ٹائم کسی اور کا لگے گا، انرجی کسی اور کی لگے گی۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ لے لو اور اس سے بزنس کرو، اور بزنس میں جو پروفٹ ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا ہم لے لیں گے، لیکن لاس ہوگا تو لاس کا ذمہ دار میں رہوں گا، تم نہیں رہو گے۔ اور جو بھی منافع ہوگا پرسنٹیج طے کیا جائے، پیسہ طے نہ کیا جائے۔ اگر پیسہ طے کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور ہر مہینے تم ہم کو 1000 دو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، ہر مہینے جو بھی پروفٹ ہوگا 50% تم لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، 60 تم لے لو، 40 میں لے لیتا ہوں۔ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں، پیسہ طے نہیں کر سکتے۔ اور پروفٹ میں دونوں شیئر ہوں گے، لیکن لاس میں صرف پیسہ لگانے والا شیئر کرے گا اور جو محنت کر رہا ہے وہ لاس میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ بھی قاعدہ ہے شریعت کا، قانون ہے شریعت کا۔ اگر اس قاعدے کی روشنی میں حلال طریقے سے ہم مزاربت کریں تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ لوگ بولتے نا وہابی لوگوں میں ولی نہیں ہوتا، بولتے نا ہمارے یہاں تو کوئی ولی نہیں ہوا، اور صحیح بات ہے، ہمارے یہاں تو ایسا کوئی ولی نہیں پیدا ہوا کہ زندگی پر نماز نہ پڑھے اور ولی بن جائے، ہے نا۔ یہ کشمیر کے ہمارے عابد بھائی آیا، بھی ایک موبائل پر میسج آیا کشمیر کے بارے میں۔ کشمیر کے ایک پیر صاحب گئے امریکہ۔ اب امریکہ سے جب آئے تو ان کے مرید لوگ کہنے لگے کہ ارے ہمارے پیر صاحب کی اصل کرامت تو امریکہ میں سمجھ میں آئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب یہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو جیسے ہی یہ گیٹ کے پاس اپنے آپ کھل گیا، اور سیڑھی پر جیسے یہ پیر رکھتے سیڑھی اپنے آپ اوپر جانے لگتی۔ تو آپ لوگ بھی اگر اس طریقے سے کوئی ولی بننا چاہے تو کینٹ اسٹیشن پر بھی ایسی سیڑھی IP مال وغیرہ بھی لگی ہے نا۔ تو ولی کون ہے؟ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی چیزوں پر ایمان لانا انیوار ہے، ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اب یہ بھی نوٹ کر لو کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ ان 6 چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی چیزوں پر ایمان لانا انیوار ہے، ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اب یہ بھی نوٹ کر لو کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ ان 6 چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر۔